orange. Everywhere, the people wearing the orange mask, orange dupatta, and hearing from the representative and the source person, I came to know orange is about the future, the bright future. Aap sabko mubarak. But mubarakbadi kafi nahi hai. It's about action as well. There are two things in this world about sayings and doings. We live in a society, hum sayings pe believe karte hain. And we claim ourselves to be the champion of human rights and the women's rights. But in terms of action, we don't treat women as an equal citizen of Pakistan. I think we have to go to the basics. I am not an expert in terms of the women's rights. There are people who can talk about from the psychological aspect, the sociological aspect, and the societal aspect. But मेरे लिए basic क्या है? मेरे लिए basic ये है कि to be considered women as an equal citizen of Pakistan or not. अगर आपका जवाब yes में है, then we got a solution. अगर आपका जवाब no में है, then we got a problem. मेरे नजर में हम फीमेल को पाकिस्तान में whether वो वाइफ हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, हम उनको इक्वल नहीं समझते. And the discrimination started from the very grassroots, जो कि हम घर के. आपकी सेहत से अंदाजा लगता है कि आपके वालिदैन ने आपको बराबर का खाना दिया होगा. मगर जब मैं था तो मेरी वालदा मुझे अच्छी रोटी देती थी और मेरी बहन को ग्रेवी देती थी. That's how we start. क्योंकि हम समझते हैं कि जो मेल है वो सही मायनों में रिप्रेजेंट करता है और ब्रेड अर्नर होगा, कमा के लाएगा और घर को संभालेगा. आई थिंक दुनिया तब्दील होगी और हमें भी तब्दील होगी चाहिए. और पावर जो है वो मेल के पास है. ठीक है, चाहे आप कितने भी कमा लें, चाहे मेरे घर को आप कितना ही ख्याल रख लें. ठीक है, I am the macho man. We have to change this attitude. And as individual, everyone has to take the responsibility. तो जब तक हम इसको imbalances of power को change नहीं करेंगे, औरतों के हवाले से वायलेंस जारी रहेगा. अभी एक फिगर मैडम बता रही थी कि कोविड के वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ. पर जब कोविड नहीं होता है तो बाहर का वायलेंस ज्यादा होता है. सो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया, क्योंकि जितना आपका एक्सपोजर होता है उतनी वायलेंस के केसेस होते हैं. ठीक है, एंड वायलेंस यूनिवर्सल है. इट्स नॉट ओनली अबाउट हमारी सोसाइटी. और मेरे नजर में जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं उनके अंदर वायलेंस ज्यादा प्रिवेल करती है. ठीक, वेस्ट के अंदर भी वायलेंस होती है पर उनका नेचर शायद मुख्तलिफ होगा. सो व्हाट इज द वे आउट? मेरे नजर में सबसे पहली बात यह है कि जितने आप इकोनॉमिक एम्पावर्ड होंगे वायलेंस उतनी कम होगी. इट्स एन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ठीक है, एक रिसर्च है जिससे लोग मुझसे एग्री नहीं करते. बोले इन पाकिस्तान और हम अक्सर इस्लाम का झंडा ऊपर रखते कि कल्चर वैल्यू के हवाले से, कल्चर के वजह से, रिलीजन के वजह से पाकिस्तान में डिवोर्स रेट कम. मेरे नजर में इट्स नॉट अबाउट कल्चर,
It's not about religion, it is about economic opportunity. اور اگر آپ اپنے ہی معاشرے میں کلاسز کو ڈیوائڈ کر کے اسٹڈی کرے تو اپر کلاس کے اندر ڈیورس ریٹ زیادہ نظر آتی ہے. وہ بھی تو مسلمان ہیں, but they got the economic opportunity. ٹھیک ہے, they got the economic opportunity. تو وائلنس اس وقت ختم ہوگی جب ہم عورتوں کو امپاور کریں گے, give them equal opportunity. اور مر کے ہی آنا. تو یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی بچیوں کا پروٹیکشن ہر حال میں کرنا ہے, چاہے ان کی شادی ہو جائے, چاہے وہ کسی دوسرے گھر بھی چلے جائے, پر آپ کی جو شفقت ہے, آپ کی جو پروٹیکشن ہے, وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے. اگر وہ برقرار رہے گی تو وائلنس کم ہوگی. کیونکہ اگر آپ کو گھر سے نکلنے کے 2 دروازے ہیں تو آسانی ہے. اگر ایک دروازہ ہے اور مجھ جیسا شوہر ہے تو باہر تالا لگا کے چلا جائے. اور دوسری بات, the implementation of law in letter and spirit. ہمارے یہاں قانون, بہت سارے قوانین وومنس کو رائٹ سے ڈینائی کرتے ہیں. They are discriminatory. And as Masuma Hassan, Dr. Masuma Hassan talk about Hudud Ordinance 1979, it denies the rights of women. تو یہ کہہ دینا جی قانون کافی ہوتا ہے, قانون کافی نہیں ہوتا. The law has to provide justice. The law has to provide equality to everyone. تو اگر اس پیرامیٹرز کے اوپر لا ہے تو پھر آپ کے پرابلمز حل ہو سکتے. دوسری بات, قوانین صرف کتابوں میں نہیں ہونے چاہیے. جس طریقے سے ہم اسلام میں بلیو کرتے ہیں کہ قرآن ہر کے گھر کے اوپر ہے, اور میری والدہ قرآن کو سب سے اونچی جگہ رکھتی تھی کہ اس کی بےروبتی نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں مجھے پڑھنے تو دو, سمجھنے تو دو. ٹھیک ہے, قرآن صرف اونچے رکھنے سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. کہنے کا مطلب ہے کہ صرف کتابوں میں قوانین لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. We have Women Harassment Act 2010. ٹھیک ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور امپلیمنٹیشن اس لیے بھی کم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وائلنس کے کیسز کو, ہیرسمنٹ کے کیسز کو ہم رپورٹ نہیں کرتے. بہتر ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کو دیکھیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پراپر فورم کے اندر پیش کریں. اینڈ I think we need to have, I hope we'll sit in a university, پہلے بھی میں نے بات کی تھی, we should have a helpline for the student, for the faculty members. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر وائلنس ہوئی ہے یا ہیرسمنٹ کا کیسز ہے تو میں نے کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے, کس طریقے سے بیان کرنا ہے. کیونکہ یہاں تو FIR الٹی کرتی ہے نا. So you need a helpline to help and support the faculty and the students. کیا ہم وائلنس کو اس طریقے سے دور کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ دوسری دنیا میں چلے جائیں. You have to see کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کیسے روکا جائے, اوور آل سوسائٹی کے اندر وائلنس کو کیسے روکا جائے. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ باقی جو ریسورس پرسنز ہوں گے they will talk about the real issues ہیں کیا ہمارے, اور ہمیں اپنے پرابلمس کو کھلے دل کے ساتھ, ایشوز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت, ریکگنائز کرنے کی ضرورت. اگر آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ یس یہ ٹیبوز ہیں, یہ پرابلم ہے, دین آپ سولوشن کی طرف پہ جا سکتے ہیں. So I hope this forum will provide different perspective about violence against women
اور اس کو ہم اس کے کازز کیا ہیں. اگر کازز صحیح آئیڈینٹیفائی ہے then you got a solution. If the causes are not clearly well defined, then it is difficult to have a solution. Thank you very much.